بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عمران سیریز ناول فائنل گیم بائی مظہر کریم۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کرنل الیگزینڈر نے حیرت بھرے انداز میں کہا، لیکن دوسرے لمحے اس کی آنکھیں اسکرین پر نظر آنے والے منظر کو دیکھ کر حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کا منہ کھل گیا تھا۔ اسے دیکھ کر یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی جادوگر نے جادو کی چھڑی گھما کر اسے انسان سے پتھر کا بت بنا دیا ہو۔ اوہ، اسٹور تباہ ہو گیا۔ اوہ، سب انتظامات تباہ ہو گئے۔ اوہ، ویری بیڈ۔ کرنل الیگزینڈر نے بے اختیار دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پیٹتے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ کوئی اس کی بات کا جواب دیتا، اچانک سائڈ پر ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور چٹانیں اڑتی دکھائی دیں۔ یہ تو غار کا دہانہ ہے۔ اوہ، یہ وہی راستہ ہے جسے ہم تلاش نہیں کر سکے۔ اوہ، یہ نکل جائیں گے۔ کرنل الیگزینڈر نے یکلخت چیختے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ مڑا اور پاگلوں کے سے انداز میں دوڑتا ہوا کیبن سے باہر نکل آیا۔ باہر آ کر وہ انتہائی تیز رفتاری سے دوڑتا ہوا شمال کی طرف بھاگ پڑا۔ اس کے پیچھے شمراک بھی باہر آ گیا تھا اور اب وہ بھی اس کے ساتھ دوڑ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں دوڑتے ہوئے ایک درخت کے قریب پہنچے۔ ٹائس نے آگے بڑھ کر اس درخت کے تنے پر جڑ کے قریب زور سے ٹھوکر ماری تو زمین کا ایک ٹکڑا کسی صندوق کے ڈھکن کی طرح اٹھ گیا، اور اس کے ساتھ ہی نیچے روشنی ہو گئی۔ نیچے ایک کچا راستہ جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ کرنل الیگزینڈر اور ٹائس اس راستے پر دوڑتے ہوئے نیچے اترتے چلے گئے، اور پھر تقریباً 10 منٹ تک مسلسل دوڑنے کے بعد وہ اچانک ایک کھلے دہانے سے وادی میں پہنچ گئے۔ وہاں انہوں نے 10 مسلح افراد کو احمقوں کی طرح ادھر ادھر بھاگتے دیکھا۔ وہ ادھر گئے ہیں، ادھر آؤ احمقوں، کرنل الیگزینڈر نے چیختے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ دوڑتا ہوا اس طرف کو بڑھ گیا جدھر اس نے ایک خوفناک دھماکے کے ساتھ ہی ایک غار کا دہانہ کھلتے ہوئے دیکھا تھا، اور جس طرف سے اس نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو جاتے دیکھا تھا۔ ان میں سے 2 افراد شدید زخمی تھے یا مر چکے تھے، کیونکہ 2 افراد نے انہیں کاندھوں پر لادا ہوا تھا۔ کرنل الیگزینڈر کے چیخنے اور اس طرف دوڑنے کی وجہ سے اس کے مسلح ساتھی بھی اس طرف دوڑ پڑے، لیکن ابھی وہ اس دہانے کے قریب پہنچے ہی تھے کہ اچانک کوئی چیز اس دہانے سے اڑتی ہوئی ان کی طرف آئی، اور کرنل الیگزینڈر نے ایک لخت سائڈ پر چھلانگ لگائی، اور اس کے ساتھ ہی ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور انسانی چیخوں کی آوازیں سنائی دیں۔ کرنل الیگزینڈر بال بچا تھا۔ اگر وہ ایک لمحہ بھی چھلانگ لگانے میں دیر کر دیتا تو یہ بم جو اس دہانے سے پھینکا گیا تھا ٹھیک اس کے قدموں میں پھٹتا۔ فائر کرو، یہ اس دہانے میں چھپے ہوئے ہیں، کرنل الیگزینڈر نے ایک چٹان کی اونٹ لیتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی دہانے کی طرف فائرنگ شروع ہو گئی۔ اس کے آدمی ادھر ادھر پڑے بڑے بڑے پتھروں کی اونٹ لیتے ہوئے دہانے پر فائرنگ کر رہے تھے، جبکہ 6 افراد اس بم دھماکے سے ہلاک ہو چکے تھے، اور ابھی کرنل الیگزینڈر اور اس کے باقی ماندہ ساتھی سنبھلے ہی نہ تھے کہ اچانک سامنے سے ان پر تیز فائرنگ شروع ہو گئی۔ یہ فائرنگ سامنے اور سائڈوں پر موجود پہاڑی سمتوں سے ہو رہی تھی، اور اس کے ساتھ ہی ایک بار پھر کرنل الیگزینڈر کے ساتھیوں کی چیخوں کی آوازیں سنائی دیں۔ اوہ احمق، ہم پر فائر کھول رہے ہیں، کرنل الیگزینڈر نے چیختے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ پتھر کی اوٹ سے نکلا اور چیتے کی سی رفتار سے دوڑتا ہوا واپس اس دہانے میں داخل ہو گیا جس سے نکل کر وہ وادی میں پہنچا تھا۔ اسی لمحے ٹائس بھی اس کے پیچھے آ گیا۔ اس کے 10 آدمی باہر ختم ہو گئے تھے۔ 6 آدمی تو بم سے ہلاک ہوئے تھے، جبکہ باقی 4 کو سامنے سے ہونے والی فائرنگ نے بھون ڈالا تھا۔ صرف کرنل الیگزینڈر اور ٹائس اس لیے بچ گئے تھے کہ وہ اس فائرنگ کی براہ راست زد میں نہ تھے، ورنہ اس اچانک فائرنگ سے ان کا خاتمہ بھی یقینی تھا۔ اب باہر انتہائی خوفناک انداز میں 3 اطراف سے بے تحاشا فائرنگ ہو رہی تھی۔ اوہ، یہ احمق ہیں، وہ بھاگ جائیں گے۔ انہیں روکو ٹائس، ان احمقوں کو روکو۔ اوہ، کرنل الیگزینڈر نے غصے اور بے بسی سے تقریباً ناچتے ہوئے کہا، اور ٹائس نے جلدی سے جیب سے ایک چھوٹا سا ٹرانسمیٹر نکالا اور اس کے سائڈ پر لگا ہوا ایک بٹن دبا دیا۔ ٹرانسمیٹر سے ٹو کی آوازیں نکلنے لگیں۔ ہیلو، ٹائس کالنگ، اوور، ٹائس نے چیخ کر کال دیتے ہوئے کہا۔ یس، ہیرس اٹینڈنگ، اوور، ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ ہیرس،
फ़ौरन तमाम सेक्शनों के इंचार्जों को कॉल करके चीफ कर्नल अलेक्जेंडर की तरफ से इतला दो कि वादी में फायरिंग बंद कर दें। इमरान और इसके साथी एक गार में छुप गए हैं और फायरिंग की वजह से हमारे 10 अफराद भी हलाक हो गए हैं और हम इनके पीछे भी नहीं जा सकते। जल्दी बंद कराओ ये फायरिंग। ओवर, टाइस ने चीखते हुए कहा। ठीक है, ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया और टाइस ने ओवर एंड ऑल कहकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। कर्नल अलेक्जेंडर दहाने की साइड पर छुपा यक तक बाहर देखे चला जा रहा था। बाहर जैसे गोलियों की मुसलसल बारिश सी हो रही थी। ये अहमद नॉनसेंस, ये अब इतनी फायरिंग करके इन्हें कवर दे रहे हैं। ओह ओह, काश ये अहमद फायरिंग ना करते। मैं इन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इन्हें मरना होगा हर सूरत में, हर हाल में। कर्नल अलेक्जेंडर ने इंतहाई झंझलाए हुए लहजे में कहा। यस चीफ, टाइस ने जवाब दिया। जल्दी करो, जितने भी मुसल्लह अफराद हैं सबको यहाँ वादी में कॉल कर लो, सबको, फौजियों को भी, सबको कॉल कर लो, सबको। वो आकर यहाँ इस सारे इलाके को घेर लें और जो भी यहाँ गैर मुतल्लिक आदमी दिखाई दे इसे हलाक कर दें। करो कॉल जल्दी, कर्नल अलेक्जेंडर ने चीखते हुए कहा और टाइस ने एक बार फिर ट्रांसमीटर ऑन करके कॉल देना शुरू कर दी। फिर तकरीबन 5 मिनट बाद फायरिंग आहिस्ता आहिस्ता बंद हो गई और इसके साथ ही कर्नल अलेक्जेंडर तेज़ी से दौड़कर इस जहाने से बाहर निकला तो इसने हर तरफ से फौजियों को दौड़ दौड़ कर वादी में उतरते हुए देखा। इसके अपने साथी और फौजी भी इस साइड से कूद कूद कर नीचे उतरने लगे थे। इधर इधर, दहाने की तरफ, इधर, कर्नल अलेक्जेंडर ने चीख कर इस दहाने की तरफ इशारा करते हुए कहा जहाँ से इन पर बम फेंके गए थे। अब पहाड़ी के चारों तरफ से फौजी चोटियों की तरह नीचे उतरते चले जा रहे थे। हर तरफ नई सर्च लाइटें लगा दी गई थीं जिसकी वजह से सारा इलाका रोशन हो गया था। अभी कर्नल अलेक्जेंडर चीख चीख कर फौजियों को इस गार के दहाने की तरफ मतवज्जे कर रहा था जिसमें इसने इमरान और इसके साथियों को जाते हुए देखा था कि यकलख्त आसमान पर हेलीकॉप्टरों की तेज़ आवाज़ें सुनाई देने लगी और फिर देखते ही देखते हेलीकॉप्टर बिजली की सी तेज़ी से वादी के अंदर उतर गए। एक हेलीकॉप्टर में लेडी मार्था और इसकी असिस्टेंट कैथी थी जबकि दूसरे 2 हेलीकॉप्टर फौजियों के थे और ये तीनों गनशिप हेलीकॉप्टर थे। सब फौजी और इनसे मुताल्लिक अफराद अपने अपने लीडरों के हेलीकॉप्टरों की तरफ इकट्ठे होने शुरू हो गए, लेकिन कर्नल अलेक्जेंडर इनकी तरफ मुतवज्जे हुए बगैर अपने आदमियों को इस गार की तरफ बढ़ने का हुक्म देता रहा और इसके हुक्म पर इसके 10-12 अफराद और तकरीबन 50 के करीब फौजी तेज़ी से इस गार के दहाने की तरफ बढ़ गए। बम मारो, मार कर उड़ा दो बम, कर्नल अलेक्जेंडर ने हलक के बल चीखते हुए कहा और दूसरे लम्हे इस चट्टान पर जहाँ गार का दहाना था इंतहाई ताकतवर बम बारिश की तरह बरसने लगे और फिर जैसे कोई खुफिया आतिशफशां फटता है इस तरह अचानक पहाड़ी को वो हिस्सा फट पड़ा और दूसरे लम्हे पूरी वादी इंसानी चीखों से गूंज उठी। पूरी पहाड़ी पर चट्टानों और पत्थरों की जैसे बारिश सी हो गई और इन चट्टानों और पत्थरों के साथ इंसानी ह्योले भी उछल रहे थे, गिर रहे थे, चीख रहे थे और तड़प रहे थे। इसी लम्हे एक भारी पत्थर कर्नल अलेक्जेंडर के ऐन सर से टकराया और इसके साथ ही कर्नल अलेक्जेंडर को यूँ महसूस हुआ जैसे वो तारीक दलदल में डूबता चला जा रहा हो। ये एहसास भी इसे सिर्फ एक लम्हे तक रहा, इसके बाद इसके तमाम एहसासात फना होकर रह गए। इमरान की आंखें खुली तो पहले चंद लम्हे तो वो लाशऊरी कैफियत में पड़ा रहा, लेकिन फिर जैसे जैसे इसका शऊर बेदार होता गया इसके जहन पर वो सारे मनाजिर यके बाद एक फिल्म की तरह आते चले गए। जब सुरंग में धमाका और फिर फायरिंग हुई और इसे अपने जिस्म में लोहे की सुराखें सी घुसती हुई महसूस हुई थी और वो सुरंग में पड़े हुए अपने साथियों पर गिरकर ढेर हो गया था। वो चूँकि खुद भी इस मिशन के दौरान जख्मी हो गया था इसलिए अचानक ही इसके जहन पर भी तारीकी ने झपटा मार दिया था। जिस वक़्त वो बेहोश हुआ था तो इसके जहन में आखिरी एहसास यही उभरा था कि इस बार वो अपनी ज़िंदगी हार गया है क्योंकि वहाँ से निकलने की कोई सूरत भी मुमकिन न थी। लेकिन अब इस हस्पताल नुमा कमरे को देखकर इसके जहन में शदीद हैरत के तासुरात उभर आए थे। इसने अपने आप को बिस्तर पर लेटे हुए देखा था और इस पर सुर्ख रंग का कंबल था और इसके साथ ही ग्लूकोज और खून की बोतलें स्टैंड पर मौजूद थे, लेकिन वो कमरे में अकेला था। इसने उठने की कोशिश की तो वो आहिस्ता आहिस्ता उठकर बैठ जाने में कामयाब हो गया। इसी लम्हे कमरे का दरवाज़ा खुला तो इमरान ने गर्दन घुमाई और दरवाजे से पाकिस्तान के फॉरेन एजेंट रेड कार्टर को अंदर आते हुए देखकर इसके चेहरे पर एक बार फिर शदीद हैरत के तासुरात उभर आए। आपको होश आ गया इमरान साहब, शुक्र है, मगर आप उठकर क्यों बैठ गए हैं? लेटे रहें, आप यकीनी मौत के मुंह से निकले हैं। रेड कार्टर ने आगे बढ़कर इसे कंधे पर हाथ रखते हुए इंतहाई मुसरत भरे लहजे में कहा।
یہ میں تمہارے پاس کیسے پہنچ گیا؟ اور وہ میرے ساتھی وہ کہاں ہیں؟ سب ٹھیک ہیں، آپ فکر نہ کریں، لیٹ جائیں۔ آپ کو اور باقی سب کو مس جولیا اور مس صالحہ لے کر آئی ہیں۔ وہ ہیلی کاپٹر میں تھیں اور انہوں نے مجھے ٹرانسمیٹر پر کال کر کے ساری صورتحال بتا دی تھی۔ میں فوراً آپ لوگوں کی مدد کے لیے پہنچ گیا اور آپ اس وقت لارڈ میکارٹ کے ایک خصوصی ہسپتال میں ہیں۔ ریڈ کارٹر نے جواب دیا۔ جولیا اور صالحہ؟ اوہ اوہ، وہ دونوں وہاں سرنگ میں کیسے پہنچ گئیں؟ وہ تو چیک پوسٹ پر تھیں۔ میرے ساتھی کہاں ہیں؟ تم نے مجھے یہاں اکیلا کیوں رکھا ہے؟ آپ کے 5 ساتھیوں کی حالت ابھی تک تشویشناک ہے۔ ڈاکٹروں کی پوری ٹیم لگی ہوئی ہے، آپ دعا کریں۔ میں مس جولیا کو آپ کے پاس بھیجتا ہوں، وہ آپ کو ساری تفصیل بتا دیں گی، ریڈ کارٹر نے کہا تو عمران دیکھتا چونک کر بستر سے نیچے اترنے لگا۔ میرے ساتھیوں کی حالت تشویشناک ہے؟ اوہ اوہ، کہاں ہیں وہ؟ کہاں ہیں؟ کیا ہوا ہے انہیں؟ عمران کے لہجے میں یکلخت بے پناہ پریشانی کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ ارے نیچے مت اتریں پلیز، آپ زخمی ہیں، ریڈ کارٹر نے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، مجھے اپنے ساتھیوں کے پاس جانا ہے، انہیں دیکھنا ہے، وہ کس حال میں ہیں؟ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ارے اس قدر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، قدرت ضرور مہربانی کرے گی۔ آپ سب نے پاک ایشیا کے کروڑوں انسانوں کو ہلاک ہونے سے بچایا ہے اور اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر جدوجہد کرتے رہے ہیں، ایسے لوگوں پر قدرت کی خاص نظر کرم ہوتی ہے، ریڈ کارٹر نے عمران کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ نہیں ریڈ کارٹر، میں اب ایک لمحے کے لیے بھی یہاں نہیں رک سکتا، مجھے میرے ساتھیوں کے پاس لے چلو، وہ میرے ساتھی ہیں، وہی میرے لیے سب کچھ ہیں، ان کے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں، پلیز مجھے ایک نظر دیکھنا ہے، پلیز، عمران نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اوہ ٹھیک ہے، آئیں، میں آپ کو سہارا دے کر اپنے ساتھ لے چلتا ہوں، ریڈ کارٹر نے کہا اور عمران کو سہارا دے کر دروازے کی طرف لے جانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک بڑے کمرے میں پہنچ گئے جہاں اس کے ساتھی موجود تھے۔ ان میں خاور، صدیقی، نعمانی، جوزف اور جوانا کی حالت بہتر تھی۔ ان کے جسموں پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں، لیکن ٹائیگر، تنوی، صفدر، کیپٹن شکیل اور چوہان بیڈز پر لیٹے ہوئے تھے۔ ان 5 کی آنکھیں بند تھیں، ان کے چہرے زرد پڑے ہوئے تھے اور ان 5 کے بستروں کے ساتھ ڈاکٹر اور نرسیں موجود تھیں جو مسلسل ان تینوں کو چیک کرنے میں مصروف تھیں۔ عمران کو ریڈ کارٹر کے ساتھ اندر آتے دیکھ کر خاور، صدیقی، نعمانی، جوزف اور جوانا اٹھ کر بیٹھ گئے۔ باس، ہمارے ان 5 ساتھیوں کی حالت کافی خراب ہے، جوزف کا لہجہ گلوگیر تھا۔ تم فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ یقیناً اپنا فضل کرے گا، عمران نے کہا اور آگے بڑھ کر اس نے خود بھی ان 5 کو چیک کرنا شروع کر دیا اور پھر یہ دیکھ کر اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات نمودار ہو گئے کہ ان کی نبضیں بحال تھیں اور ان کے دل بھی دھڑک رہے تھے۔ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب ان کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں ہے، ہم بس ان کے ہوش میں آنے کے منتظر ہیں، ایک بار انہیں ہوش آ گیا تو پھر سارا خطرہ ٹل جائے گا، کچھ نہیں ہوگا، انہیں جلد ہوش آ جائے گا، مجھے قادر مطلق سے پوری امید ہے، وہ ان پر ضرور اپنا کرم کرے گا اور یہ جلد ہوش میں آ جائیں گے، عمران نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا اور ایک کمرے پر آ کے کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس دوران جولیا اور صالحہ وہاں پہنچ گئیں اور پھر وہ ان سے چیک پوسٹ سے ہیلی کاپٹر پر قبضہ کرنے اور اس سرنگ میں پہنچ کر عمران اور اس کے ساتھیوں کو نکالنے سے لے کر یہاں اسپتال تک پہنچانے کی تفصیلی گفتگو سن رہا تھا۔ گڈ شو جولیا اور صالحہ، ریئلی گڈ شو، تم دونوں نے واقعی بے پناہ ذہانت سے کام لیا ہے، اگر تم یہ سب کچھ نہ کرتی تو ہم وہیں سرنگ میں ہی پڑے رہ جاتے اور یقیناً فوجیوں کے ہاتھ لگ جاتے، تم نے جس طرح ہر قدم پر ہمارا ساتھ دیا ہے، میں اس کے لیے تمہارا بے حد مشکور ہوں، عمران نے جولیا اور صالحہ کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے عمران، اصل کام تو تم نے اور تمہارے باقی ساتھیوں نے کیا ہے، ہم دونوں تو اب یہی سوچ کر کانپ اٹھتی ہیں کہ تم سب نے کس طرح اپنی جانوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس مشن کو مکمل کیا ہے، یہ تمہارا ہی کام تھا، کوئی اور تو ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، جولیا نے کہا اور عمران مسکرا دیا۔ جولیا ٹھیک کہہ رہی ہے عمران صاحب، اس بار آپ نے اور ہمارے ساتھیوں نے مشن پورا کرنے کے لیے اپنی پوری جان لڑا دی تھی اور آپ میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہ تھا جو شدید زخمی نہ ہوا ہو، یہ تو اللہ کا کرم ہو گیا ہے کہ سب کے سب صرف زخمی ہوئے ہیں، ورنہ جس طرح سے گولیوں کی بوچھاڑیں ہو رہی تھیں، بم پھینکے اور میزائل برسائے جا رہے تھے، ہم دونوں واقعی سہم گئی تھیں کہ نہ جانے کیا ہو، صالحہ نے کہا۔ وہ اسی طرح سے باتیں کرتے رہے، پھر ڈاکٹروں نے بتایا کہ ان کے ساتھیوں کو ہوش آ گیا ہے، تو عمران، جولیا اور صالحہ کی مسرت کی انتہا نہ رہی۔ اللہ تیرا شکر ہے، لاکھ لاکھ شکر ہے، تو واقعی رحیم و کریم ہے، تو ہی گناہ گاروں کی دعائیں سننے والا اور انہیں قبول کرنے والا ہے،
عمران نے کہا اور اٹھ کر وہ جولیا اور صالحہ کے ساتھ اپنے ساتھیوں کی طرف بڑھ گیا، جنہیں ہوش تو آ گیا تھا لیکن وہ ابھی تک بے سود پڑے ہوئے تھے۔ البتہ ان پانچوں کے زرد چہروں پر تیزی سے پھیلتی ہوئی سرخی دیکھ کر وہ اس کا دل اطمینان اور مسرت سے بھر گیا۔ ان کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ اب خطرے کی حدود سے باہر آ گئے ہیں۔ کیا تم نے سپر اسٹور اور میزائل اسٹیشن کو تباہ کر دیا ہے؟ اچانک جولیا نے پوچھا۔ میں نے اسے تباہ کرنے کے انتظامات کر دیے ہیں۔ میں اسٹور اور میزائل اسٹیشن میں تو داخل نہ ہو سکا تھا، لیکن میں نے غار کے ان حصوں میں ایسے میگا پاور بم لگا دیے ہیں جو بڑی سے بڑی پہاڑی کو تباہ کر سکتے ہیں۔ یہ میگا پاور بم چارجڈ ہیں اور غار کی دیواروں کے اندر چھپے ہوئے ہیں، جنہیں وہ لاکھ کوششوں کے باوجود ٹریس نہیں کر سکیں گے۔ میں نے بم سائنسی آلات سے بچانے کے لیے کوٹڈ کور میں لپیٹ دیے تھے۔ ان کا لنک ایک ڈی چارجر کے ساتھ ہے، بس ایک بٹن پریس کرنے کی دیر ہے۔ اس کے بعد سمجھو کہ اس سپر اسٹور اور میزائل اسٹیشن کی تباہی کسی بھی طرح نہ رک سکے گی۔ کہاں ہے وہ ڈی چارجر؟ تمہیں ساری باتیں ابھی پوچھنی ہیں؟ کچھ نکاح کے بعد کے لیے بھی تو رکھ لو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نان سینس، زخمی ہو کر بھی اپنی بکواس سے باز نہیں آؤ گے؟ اور تم نے پھر سے چیف سیکرٹری لیڈی مارتھا اور کرنل الیگزینڈر کو چھوڑ دیا ہے زندہ، جس طرح ہم قابو آئے تھے۔ کیا یہ ہمیں زندہ چھوڑ دیتے؟ جولیا نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ اگر تم بے بس ہو جانے والوں پر گولیاں چلا سکتی ہو تو میری طرف سے اجازت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایک سرکاری ادارے کے سرکردہ افراد ہیں، مجرم تنظیموں کے آدمی نہیں ہیں۔ ان کے مرنے کے بعد لامحالہ اور لوگ ان عہدوں پر کام شروع کر دیں گے، اور نہ جانے وہ کیسے لوگ ہوں۔ کم از کم یہ دیکھے بالے تو ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تم واقعی دور کی سوچتے ہو، جولیا نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، اور پھر عمران نے جیب سے ایک چھوٹا سا باکس نکال لیا۔ اس نے باکس پر موجود سرخ رنگ کے بٹن کو پوری قوت سے دبا دیا۔ دوسرے ہی لمحے بٹن کے اوپر موجود چھوٹا سا بلب ایک دھماکے سے جلا اور پھر بجھ گیا۔ عمران نے وہ باکس ایک طرف موجود ڈسٹ بن میں اچھال دیا۔ تھوڑی دیر بعد انہیں دور سے زوردار دھماکوں کی آوازیں سنائی دیں۔ عمران، جوگرڈ، ریڈ کارٹر کے ساتھ جولیا اور صالحہ بھی باہر آ گئی۔ وہ اسپتال کی چھت پر پہنچے تو انہیں دور پہاڑیوں کے پیچھے سے آگ کے شعلے بلند ہوتے دکھائی دیے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہاں آتش فشاں پھٹ پڑا ہو۔ پہاڑیوں کے ٹکڑے اڑتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے، ہر طرف دھواں ہی دھواں دکھائی دے رہا تھا۔ آخر کار ہمارا لانگ مشن کامیاب ہوا۔ ہاں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مشن واقعی فائنل ہو گیا، ورنہ اس بار تو ہم بھاگ دوڑ ہی کرتے رہ گئے تھے۔ اب جا کر مشن مکمل ہوا ہے۔ صالحہ نے بھی اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا۔ اب کیا پروگرام ہے؟ جولیا نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہم نے مشن کی فائنل گیم ون کر لی ہے، اس لیے اب ہمیں کچھ دن یہاں ہی ریسٹ کر لینا چاہیے۔ ابھی ٹاج ایجنسی اور دوسری ایجنسیاں ہماری تلاش میں ہوں گی۔ ریڈ کارٹر کے کہنے کے مطابق یہ جگہ ہمارے لیے سیف ہے، اور پھر ہمارے ساتھی بھی ابھی اس حالت میں نہیں ہیں کہ کہیں جا سکیں۔ جب وہ ٹھیک ہو جائیں گے اور معاملات ٹھنڈے پڑ جائیں گے تو پھر ہم کوئی پروگرام بنائیں گے، سب کو مٹھائی کھلانے کا پروگرام۔ کیسی مٹھائی؟ جولیا نے چونک کر کہا۔ صحرا بندی پر مٹھائی بٹے گی، اور دعوت ولیمہ کے لیے بھی ہم مٹھائی سے ہی کام چلا لیں گے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو صالحہ بے اختیار ہنس پڑی۔ دیکھ لینا، تم دوسروں کی مٹھائیاں ہی کھاتے رہ جاؤ گے، تمہیں اپنی مٹھائی کھانی کبھی نصیب ہی نہ ہوگی۔ نان سینس، جولیا نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں جذبات کی حدت پوری طرح نمایاں تھی۔ ارے صالحہ، صفدر کو ہوش آتا ہے تو اس کے ساتھ مل کر جلدی سے مٹھائی کا بندوبست کرنا شروع کر دینا۔ جولیا نے ابھی سے بڑی بوڑھیوں کی طرح کوسنا شروع کر دیا ہے، کہیں واقعی ایسا نہ ہو جائے۔ میرا مطلب ہے بوڑھی، عمران نے کہا، اور پھر جلدی سے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، اور وہ سب بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑے، جبکہ جولیا برے منہ بنانے لگی۔ ختم شد۔